آخری گھڑیاں جب ایک آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان حشر تک لے جائے گی اور پھر کائنات دم توڑ دے گی. اس ساتھ کے ذکر سے پہلے ذرا مغربی ماہرین فلکیات کا ذکر کرتا چلوں جو تیزی سے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت. اور اگر اربوں ڈالرز اس ریسرچ پر خرچ کرتے یہ لوگ 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید اتنا عرصہ لوگوں کو مختلف گمراہ کن پیچیدگیوں میں نہ الجھاتے. تاریخ سائنس کی سب سے مایوس کن پیشگوئی ایک جرمن سائنسدان ہرمن وین ہیلمہولٹز نے اس طرح کی کہ کائنات مر رہی ہے. آئنسٹائن کے نظریے کثافت کو جب کائنات پہ لاگو کیا جائے تو یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، اور یہی خیال غالباً اقبال کے ذہن میں بھی تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کائنات کی کوئی واضح حد بندی نہیں کہ اس سے فرار ہوا جا سکے، اور اگر اس کائناتی پھیلاؤ کی رفتار خاص حد سے زیادہ ہے نتیجتاً ہٹتی کہکشائیں کائنات کے دوسرے تمام مادے کی مجموعی تجاوزی قوت سے کشش پہ غالب آ کے فرار ہو جائیں گی، اور پھیلاؤ ہمیشہ جاری رہے گا اور کائنات اس کے بعد پھر واپس سکڑنے لگے گی. تجاذب کی قوت کو یوں تصور کریں کہ جو اوپر جاتا ہے وہ لازماً نیچے بھی آتا ہے، اور اگر وہ زمین کی کشش کے دائرے میں ہو اور اگر حرکت ایک رفتار سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کشش سے آزاد ہو کے وہ خلا میں چیز نکل جاتی ہے. لیکن پھر سوال یہ کہ کائنات کے پھیلاؤ یا اس کی حرکت کی رفتار کیا ہے جو کم ہو جائے گی اور یہ سکڑنے لگے گی، اور بالآخر اس کی کہکشاؤں کے نچلے یا واپسی کے سفر کا آغاز ہوگا جس میں تصادم ہو جائے گا، اور اس سے کائنات بالآخر منہدم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. اس کائنات کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ جدید سائنس تصور کرتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں اوسطاً ہمارے سورج جتنا وزن رکھتے ستاروں کی تعداد 100 ارب ہے. جی ہاں، 100 ارب صرف ہماری کہکشاں میں. یہ ہماری کہکشاں کا ایک اندازہ ہے، اور ایسی کوئی 10 ارب کہکشائیں غالباً اس کائنات میں موجود ہیں. اس میں وہ فلکی اجسام شامل نہیں جو روشنی خارج نہیں کرتے، مثلاً مدھم یا مردہ ستارے، سیارے، ان کے ٹکڑے یا بلیک ہولز یا گیس و غبار جو کہ غیر مرئی ہیں. اور پھر کہکشاؤں کا درمیانی حصہ بھی خالی نہیں، اور وہاں بھی بڑی تعداد میں ایسے اجسام یا گیسیں موجود ہیں. ہماری کہکشاں میں جو 100 ارب ستارے نور افشاں ہیں ان میں سے ہر ایک کا انجام متعین ہے. یہ سب ایک لمحہ بجھ جائیں گے اور ان کی جگہ کہکشاں کے مرغولہ نما بازوؤں میں نئے ستارے لیتے رہیں گے. لیکن ابتدائے کائنات سے موجود مادہ جو کہ رفتہ رفتہ ان ستاروں میں شامل ہوتا جا رہا ہے آخر کار ختم ہو جائے گا، اور ہر لمحہ پھیلتی کائنات بالآخر اپنے اس ماخذ سے، اس مادے سے محروم ہو جائے گی، اور روشنی کا یہ دور بالآخر کائنات سے ختم ہوگا. یعنی ایک ایسی کائنات جو ایک وقت میں مکمل طور پہ خالی ہوگی، اندھیرا، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی انتہائی محدود مقدار. دوسرا خیال جو آئنسٹائن کے خیالات سے پھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات چونکہ ایک محدود یا کلوز سسٹم ہے جو کہ غبارے کی طرح پھیل رہا ہے، اس لیے خاص حد تک پھیلنے کے بعد یہ غبارہ اچانک پھٹ جائے گا، یکدم منہدم ہو جائے گا. ستاروں اور سیاروں سمیت تمام اجسام کا آپس میں ٹکراؤ اور اس کے بعد ایک بڑا بلیک ہول غالباً اس کائنات کی آخری شکل ہوگی. اس کائنات کی موت کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. مثلاً ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتکاز کے مراحل طے کرتا بڑے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی صورت اختیار کر لے، جو کہ اس کے موجودہ حجم سے 256 گنا بڑا ہوگا، اور پھر تیزی سے یہ سورج اپنی موت کی طرف بڑھے گا اور اسی طرح دھماکے سے تباہ ہو جائے گا جس طرح سپر نووا ستارہ اپنی کہکشاؤں کے ساتھ فنا ہو گیا تھا. اور آخری ستارہ جو اس انجام سے دوچار ہوا تھا ماہرین فلکیات اسے کیپلر کا نام دیتے ہیں، کیونکہ زمین سے کچھ 20,000 شمسی سالوں کے فاصلے پہ ہوتی ہے بربادی. 1604 عیسوی میں اٹلی کے کیپلر نامی سائنسدان نے اتفاقی طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ منظر 3 ہفتوں تک دنیا میں دیکھا جاتا رہا تھا.
اس انجام سے دوچار ہونے کے بعد ہمارے سورج کی گرم گیسوں، شعلوں اور ان کے ٹکڑوں سے تمام سیارے بشمول ہماری یہ زمین بخارات میں تبدیل ہو کے گویا تحلیل ہو جائیں گے، شاید راک کی صورت کہیں دور خلاؤں میں بکھر جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درشندگی 38% کم اور سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجا یعنی ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اب سورج ایک غیر یکجاں یا نان ہوموجینیس بن کے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر چکا ہے۔ چنانچہ جب اس کی درخشندگی کئی ہزار گنا زیادہ ہو جائے گی تو زمین کا تمام پانی پہلے نقطہ کھلاؤ تک پہنچے گا اور پھر سب کچھ گرم گیسوں کی صورت زمین کے گرد ایک غلاف سا سب کچھ اپنے ہاتھے میں لے کے زندگیوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور پھر گویا یہ سب کچھ آگ کا ایک شعلہ سا بن کر بجھ جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اور پھر اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے۔ یاد رہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے تاریک ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسدان مستقبل میں سورج کے خاتمے سے پہلے اس کی شدت میں اس قدر اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کرنے کے مراحل تک پہنچنے سے پہلے ہی ناقابل برداشت حرارت سے تمام سمندر ابل پڑیں گے اور بحری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، چٹانیں اور پہاڑ وغیرہ بھی یا تو پگھل جائیں یا پھر بخارات بن کے تحلیل ہو جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ ان ناگزیر علامات کے علاوہ بھی چند تباہ کن آفات زمین کو ختم کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پہ گرنا یا کسی کومٹ ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی اوزون کی وہ حفاظتی تہ یا لیئر جس کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعائیں انسانی زندگی کے لیے قاتل ہوں گی، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت دنیا کے وہ علاقے جو 10 مربع میل پر یہ تہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی تہ 30 سے 40 فٹ بلند ہو جائے گی اور وہ تمام ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی مقصد ہے تو پھر حصول مقصد کے بعد اس کا وجود بے معنی ہے اور اسے ختم ہونا ہے، کیونکہ اگر اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ بے مقصد ہے۔ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اگر منزل ہی نہ ہو تو سفر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ شاید کائنات بھی اپنے حصول مقصد کی دلیل کے طور پہ ایک دن فنا ہوگی کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وسیع و عریض ہر طرف پھیلتی بڑھتی طاقتور کائنات کو بھی۔ گزری نشست میں دخان یا دھوئیں کا ذکر کیا تھا جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ دھواں 40 روز تک جاری رہے گا اور تب لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ 40 روز بعد جب اس دھوئیں کی شدت میں کمی آنا شروع ہوگی تو آخر الزماں کی آخری بڑی نشانی علامت کبریٰ ظاہر ہوگی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے جو یمن سے اٹھیں گے اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر تک لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سے پہلے حضر الموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام میں رہائش اختیار کر لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے تو یہ وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کے لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کرے گی۔ یہ آگ چونکہ قیامت کی آخری نشانی ہے، اس لیے اس کا مقصد لوگوں کو جلانا یا نقصان پہنچانا نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف انہیں میدان حشر یعنی شام کی طرف دھکیلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو 3 طریقوں سے میدان حشر تک لایا جائے گا۔ کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2 4 یا 10 افراد ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ کیلولا کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جہاں وہ صبح کچھ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ سفر کرے گی۔ میدان حشر تک لوگوں کو لائے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد نبوی اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو 3 گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پہ بیٹھا ہوگا، دوسرا گروہ کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، اور تیسرے گروہ کو فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ اور پھر میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور ایک بہت بڑا بیگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 دفعہ پھونکیں گے۔ پہلی پھونک یہ نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا جو خاصا طویل ہوگا، اور اسے سن کے آسمان اور زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچائے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وہ نفخہ یا سور ہے جس سے پوری کائنات لرز جائے گی اور ہر شے ایک بڑے زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کے ایک دوسرے میں جا گریں گے، اور بھڑکتی آگ کے ساتھ کشش ثقل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سورج چاند ستاروں کی روشنی سب اندھیروں میں ڈھل کر پھر کائنات اسی طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جس طرح تخلیق سے پہلے تھی۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی سے دوسری بار سور پھونکیں گے۔ انجیل اور توریت میں اسرافیل علیہ السلام کے لیے نام رفیع استعمال ہوا ہے، جس طرح میخائیل علیہ السلام کے لیے مائیکل یا جبرائیل علیہ السلام کے لیے گیبریل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری سور بے ہوشی کا نفخہ ہوگی۔ انبیاء اور شہداء سمیت تمام مخلوق بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے: جبرائیل، اسرافیل، میخائیل، موت کا فرشتہ اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ پھر جب سور پھونکی جائے گی تو دفعتاً سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، اور پھر ان 8 فرشتوں کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور صرف اللہ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہیں گے کہ تو میری مخلوق ہے، جب ارادہ کیا تو تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا، اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ جواب دیا مجھے علم نہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے تیسری سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ نفخہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی کل مخلوقات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس چلی جائیں گی، جسم قبروں سے مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہے گا کہ یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا کہ شکر ہے اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ اور پھر اس کائنات کا اور وقت کا خاتمہ ایک لمحہ یا اس کے کئی کروڑویں حصے میں شاید۔
اللہ